جہاں تک ایک طرف زیادہ تر لوگوں کے لیے 2020 کا سال ایک اچھا سال نہیں تھا، وہیں ایک انسان تھے جنہوں نے ایک سال میں $150 بلین سے بھی زیادہ پیسہ کمایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایلون ماسک کی، جو کہ 7 جنوری 2021 کو دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بنے۔ 2020 کے شروع میں ان کی نیٹ ورتھ $27 بلین تھی۔ اس دولت نے انہیں دنیا کا 35th ریچسٹ مین ان دا ورلڈ بنایا، لیکن ایک سال کے اندر ان کی نیٹ ورتھ ہو گئی $190 بلین سے بھی زیادہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہے جس نے ان کو سکسیسفل بنایا؟ آئیے جانتے ہیں دوستو ایلون ماسک کی داستاں آج کی اس ویڈیو میں۔ ساؤتھ افریقہ میں 1971 میں ایلون ماسک پیدا ہوئے۔ ان کی ماں امریکن اور ان کے باپ ساؤتھ افریقن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس لے لی۔ 10 سال کی عمر میں انہیں پہلا کمپیوٹر دیا گیا جس سے انہوں نے کوڈنگ سیکھی، اور 12 سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم پوسٹ کر دی۔ اس ویڈیو گیم کو انہوں نے $500 میں سیل کر دیا۔ یہ ان کی پہلی کمائی تھی جو کہ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے حاصل کی تھی۔ 1995 میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک Zip2 نام کی ایک کمپنی بنائی اور اس کمپنی کو کافی ہائی پرائس میں سیل کر دیا۔ 1999 میں انہوں نے X.com کے نام سے ایک فائنینشیل کمپنی بنائی جو کہ 2000 میں ایک اور کمپنی کے ساتھ مرج ہوئی اور پے پال بنی۔ 2001 میں ایلون ماسک پے پال کے CEO اور چیئرمین بنے، اور ای بے نے پے پال کو $1.5 ملین میں پرچیز کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا فوکس لگایا اپنے پیشن پہ۔ 100 ملین سے زیادہ انہوں نے انویسٹ کیے ایک کمپنی کو بنانے میں جس کا نام اسپیس ایکس تھا۔ اس کمپنی کا مین مقصد ہے کہ مارس پر انسانوں کو بھیجا جائے اور دنیا کی اکانومی اسٹیبلش کی جائے۔ 2020 میں اسپیس ایکس دنیا کی پہلی پرائیویٹ کمپنی بن گئی جس نے کسی انسان کو اسپیس میں بھیجا۔ 2025 تک اسپیس ایکس کا پلان ہے کہ پہلے انسان کو مارس تک بھیجا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ پلان سکسیسفل ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ایلون ماسک سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیشن، سکلز اور ہارڈ ورکنگ کی بیس پہ بھی سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ ایک امیر ترین انسان کی دولت اس کی کمپنی سے اتنی ہی جڑی ہوتی ہے کہ اگر اس کی کمپنی کا شیئر اوپر جائے یا نیچے جائے تو اس امیر ترین انسان کی دولت پر اثر پڑے گا، اور کسی بھی کمپنی کی شیئر آف ویلیو تب بڑھتی ہے جب اس کی شیئر آف ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنی سکسیسفل ہونے والی ہے اور وہ اس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کمپنی کی پرائز آف شیئر اوپر جاتی ہے اور لوگوں کو پرافٹ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹیسلا آنے والی وقتوں میں بہت گرو کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر میں اس کمپنی کی کارز کو سیل کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ایلون ماسک کی نیٹ ورتھ $200 بلین ہے۔ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کیش پور بلاتے ہیں، یعنی ان کے پاس زیادہ کیش نہیں ہوتا۔ اگر وہ اتنا زیادہ پیسہ سپینڈ کرنا چاہیں تو وہ یہ پیسہ نہیں سپینڈ کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کا CEO ہونے کے ناطے وہ ایک پیسہ بھی سیلری نہیں لیتے اور بہت کم کیش اپنے پاس رکھتے ہیں۔ انفیکٹ دوستو، ان کی 99% ویلتھ جو ہے ان کی 2 کمپنی کے شیئرز میں اٹکی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ اتنا سارا پیسہ اپنی کمپنی سے نکال کر اپنے پاس رکھنا چاہیں تو ایسا پاسبل نہیں، کیونکہ ایسا کرنے پر ان کو اپنی کمپنی کے شیئرز کو سیل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو لوگوں کا یقین ٹوٹ جائے گا اور لوگ اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلون ماسک کو پیسوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں۔ انہوں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میری دولت کا آدھا حصہ دنیا کی مشکلات کو کم کرنے میں لگے گا، آدھا حصہ میں مارس پر ایک دنیا قائم کرنے پر لگاؤں گا۔ تو یہ تھی دوستو ایلون ماسک کی ایک بہت زبردست کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔